حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنا یہ واقعہ جس کے بارے میں احکامات سورۃ نور کی تفسیر میں ہم سنیں گے، انہی کی زبانی ہم سنتے ہیں۔ وہ بیان فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب آپ سفر پہ جانے لگتے تو قرعہ ڈال کر فیصلہ فرماتے کہ آپ کی بیویوں میں سے کون آپ کے ساتھ جائے۔ اس قرعہ اندازی کی نوعیت لاٹری کی سی نہ تھی، دراصل تمام بیویوں کے حقوق برابر تھے، ان میں سے کسی کو کسی پر ترجیح دینے کی کوئی معقول وجہ بھی نہ تھی۔ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی کو انتخاب کرتے تو دوسری بیویوں کی دل شکنی ہوتی اور ان میں باہم جو رقابت ہے وہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا، اس لیے آپ قرعہ اندازی سے اس چیز کا فیصلہ فرماتے۔ شریعت میں قرعہ اندازی ایسی ہی صورت میں واجب ہے یا جائز ہے کہ جب کہ چند آدمیوں کا جائز حق بالکل برابر ہو اور کسی کو کسی پر ترجیح دینے کے لیے کوئی معقول وجہ نہ ہو اور کسی ایک ہی کو وہ ذمہ داری یا وہ حق دیا جانا ہو، تو پھر قرعہ اندازی سے اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے تاکہ ہر کوئی اس بات کو ایکسیپٹ کر لے کہ ہمارے حقوق میں کمی نہیں کی گئی۔ غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر قرعہ میں میرا نام نکلا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ واقعہ حضرت عائشہ سنا رہی ہیں اور تسلسل میں خلل نہ آئے اس لیے ہم انہی کی زبان سے سن رہے ہیں۔ اور میں آپ کے ساتھ گئی۔ واپسی پر جب ہم مدینہ کے قریب تھے، ایک منزل پر رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ میں اٹھ کر رفع حاجت کے لیے گئی اور جب پلٹنے لگی تو قیام گاہ کے قریب پہنچ کر مجھے محسوس ہوا کہ میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر کہیں گر پڑا ہے۔ میں اسے تلاش کرنے میں لگ گئی اور اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا۔ قاعدہ یہ تھا کہ میں کوچ کے وقت اپنی ہود میں بیٹھ جاتی تھی، یہ پالکی تھی جو اونٹ کے اوپر رکھی جاتی ہے، اور 4 آدمی اسے اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ ہم عورتیں اس زمانے میں غذا کی کمی کے سبب سے بہت ہلکی پھلکی تھی۔ میرا ہود اٹھاتے وقت لوگوں کو یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں، وہ بے خبری میں خالی ہود اونٹ پر رکھ کر روانہ ہو گئے۔ میں جب ہار لے کر پلٹی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ آخر اپنی چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئی اور دل میں سوچ لیا کہ آگے جا کر جب یہ لوگ مجھے نہیں پائیں گے تو خود ہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ جائیں گے۔ اسی حالت میں مجھے نیند آ گئی۔ صبح کے وقت صفوان بن معطل سلمی اس جگہ سے گزرے جہاں میں سو رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے، کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے بار بار دیکھ چکے تھے۔ یہ صاحب بدری صحابیوں میں سے تھے، ان کو صبح دیر تک سونے کی عادت تھی۔ اس کے بارے میں بھی ہمیں ابو داؤد اور دوسری کتاب سنن میں یہ ذکر ملتا ہے کہ ان کے بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکایت کی تھی کہ یہ کبھی صبح کی نماز نہیں پڑھتے، تو انہوں نے عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا خاندانی عیب ہے، دیر تک سوتے رہنے کی اس کمزوری کو میں کسی طرح دور نہیں کر سکا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ اچھا، جب آنکھ کھلے تو فوراً نماز ادا کر لیا کرو۔ بعض محدثین نے ان کے قافلے سے پیچھے رہ جانے کی یہ بھی وجہ بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس خدمت پر مقرر کیا ہوا تھا کہ رات کے اندھیرے میں کوچ کرنے کی وجہ سے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے تو صبح اسے تلاش کر کے لیتے ہوئے آئے، یعنی یہ قافلے کے پیچھے پیچھے رہتے تھے۔ دونوں رائے ہمیں ملتی ہیں اس کے بارے میں۔ بہرحال اسی لیے یہ بھی لشکرگاہ میں کئی پڑے سوتے رہ گئے تھے یا اپنی ڈیوٹی کے وجہ سے پیچھے پیچھے آ رہے تھے اور اب اٹھ کر مدینہ جا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اونٹ روک لیا اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہیں رہے گی۔ اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اٹھ کر فوراً اپنے منہ پر چادر ڈال لی۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی اور اپنا اونٹ میرے پاس بٹھایا اور الگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئی۔ دوپہر کے قریب ہم نے لشکر کو جا لیا، جبکہ وہ ابھی ایک جگہ جا کر ٹھہرا ہی تھا اور لشکر والوں کو بھی یہ پتہ ہی نہ تھا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں۔ اس پر بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دیے اور ان میں سب سے پیش عبداللہ بن ابی تھا۔ آپ جانتے ہیں نا، یہ منافق تھا، مگر میں اس سے بالکل بے خبر تھی کہ مجھ پر کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ جس وقت صفوان کے اونٹ پر حضرت عائشہ لشکر گاہ میں پہنچی اور معلوم ہوا کہ آپ اس طرح پیچھے چھوٹ گئی تھی، تو اس وقت عبداللہ بن ابی پکار اٹھا، خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی، نعوذ باللہ۔ لو دیکھو، تمہاری نبی کی بیوی نے رات ایک ایسے شخص سے گزاری اور اب وہ اسے اعلانیہ لیے چلے آ رہا ہے۔ مدینہ پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور 1 مہینے کے قریب پلنگ پر پڑی رہی۔ شہر میں اس بہتان کی خبریں اڑ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچ چکی تھی، مگر مجھے کچھ بھی نہ پتا تھا۔ البتہ جو چیز مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ میری طرف نہ تھی جو بیماری کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ آپ گھر میں آتے جاتے بس گھر والوں سے پوچھ لیتے تھے کہ کیسی ہے یہ، خود مجھ سے کوئی کلام نہ کرتے تھے۔ اس سے مجھے شبہ ہوتا کہ کوئی بات ہے ضرور۔ آخر آپ سے اجازت لے کر میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی تاکہ وہاں میری بہتر دیکھ بھال ہو سکے۔ ایک روز رات کے وقت حاجت کے لیے میں مدینہ کے باہر گئی۔ اس وقت تک ہمارے گھروں میں بیت الخلاء نہیں تھے اور ہم لوگ جنگل میں جایا کرتے تھے۔ میرے ساتھ مصطح بن اثاثہ کی ماں بھی تھی جو میرے والد کی خالہ زائد بہن تھی۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس پورے خاندان کی کفالت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی، مگر اس احسان کے باوجود مصطح بھی ان لوگوں میں شریک ہو گئے جو حضرت عائشہ کے خلاف اس بہتان کو پھیلا رہے تھے۔ راستے میں ان کو ٹھوکر لگی اور بساختہ ان کی زبان سے نکلا، غارت ہو مصطح۔ میں نے کہا اچھی ماں ہو جو بیٹے کو کوستی ہو، اور بیٹا بھی وہ جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا کیا تجھے اس باتوں کی کچھ خبر ہے؟ پھر انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ کس طرح یہ لوگ میرے متعلق باتیں اڑا رہے ہیں۔ منافقین کے سوا خود مسلمانوں میں سے بھی جو لوگ اس فتنے میں شامل ہو گئے تھے ان میں مصطح، پھر حسان بن ثابت مشہور شاعر اسلام، اور حمنہ بنت جیش جو حضرت زینب کی بہن کا حصہ، یہ سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ یہ ساری بات سن کر میرا خون خشک ہو گیا اور جس کام کے لیے میں آئی تھی میں وہ بھی بھول گئی۔ سیدھی گھر گئی اور رات بھر رو رو کر کاٹی۔ انشاءاللہ اس سے آگے کا واقعہ اگلے لیکچر میں آپ کو سناؤں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔